سورہ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 12 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع رکھنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو، جو لغویات سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم للزکوٰۃ، جو پاکیزگی کے لیے، فاعلون، نیک اعمال کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا، سوائے، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان مالک بنے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو پس بے شک وہ، غیر ملومین، ملامت زدہ نہیں ہیں، فمن ابتغى، پس جو کوئی تلاش کرے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک، تو پس یہ لوگ، ہم العادون، حد سے گزرے ہوئے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد و پیمان کی، راعون، رعایت رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک ہم الوارثون، یہ لوگ وارث کر دیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اور اس کی توفیق و عنایت سے 17 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے، اور آج اس مالک و خالق کی توفیق و رحمت سے 18واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ، اور خصوصاً قرآن پاک کے ساتھ، صحیح محبت اور اس کو پڑھنے کا شوق، اور پھر سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر دنیا میں اہل قرآن اور قیامت کے دن جو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والوں کے لیے عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ مؤمنون ہے، مؤمنون ایمان لانے والے، اس کی یہ جمع ہے مؤمن کی، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ پاک کے اندر اہل ایمان کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی اس میں بات ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی اس میں کچھ باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب نیکیوں کی کثرت ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اور جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں بندہ بڑھتا جائے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے ایمان بہت کم ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، من و عن، خلاصہ ان الفاظ کا یہ ہے کہ من و عن ہم مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا، تو اس کو ایمان کہا گیا۔ فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، تو فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یعنی آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن پاک کو پڑھیے، جو قرآن پاک حکم دیتا ہے یا جو قرآن پاک نے ایک مومن کی صفات بیان کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آئینہ دار ہے۔ اور پھر یہ 10-11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پڑھ کے بتائیں، فرمایا کہ یہ بھی اوصاف ہیں اور یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، یعنی یہ اہل ایمان، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہاں اہل ایمان کو کچھ اوصاف کے ساتھ مقید کیا گیا، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان وہ ہیں، کامیاب وہ ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں صرف بلکہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ۔ خشوع کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے. وہ مسیح الصلاح والی روایت آپ کے سامنے ہوگی. آپ نے 4 دفعہ اس کو کہا جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. اس نے نماز پڑھی، ثنا پڑھی، سب کچھ پڑھا اس کے اندر، لیکن ایک چیز تھی جو نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ اطمینان. یعنی جلدی جلدی، تیزی تیزی. ٹھیک ہے، ادھر ابھی سبحانک اللہ ختم نہیں ہوئی، یعنی سورہ کوئی پڑھ رہے ہیں فاتحہ کے بعد تو ابھی وہ ختم نہیں ہوئی تو ہاتھ پہلے اٹھ چکے ہیں اور وہ انسان اس کی طرف یعنی رکوع کی طرف جا رہا ہے. رکوع کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تو کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سجدے کے اندر جا رہا ہے، اسی طرح پھر وہ دیگر معاملات. تو فرمایا کہ تطمئن راکعہ تطمئن ساجدہ، اطمینان ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے خشوع تبھی پیدا ہوگا جب بندے کو پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، یعنی اس کا ترجمہ. جب بندے کو یہ نہیں آئے گا نا تو پھر نماز چاہے 2 سیکنڈ بھی زیادہ ہو جائے گی نا، اس کی ٹائم لیمٹ جو اس نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کو کوفت محسوس ہوگی کہ ایک ہی ہو گیا. لیکن جب بندے کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا نا تو پھر یہ نماز پڑھنے کا اپنی ہی لذت ہے. تو اللہ دین ہم فی صلاتہم خاشعون. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے جو حدیث میں جس کا ذکر ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو نماز کے خشوع کو خراب کر دینے والی ان سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، یعنی ادھر ادھر دیکھنا. فرمایا یہ شیطان اختلاس کرتا ہے انسان کی نماز سے، چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا اجر کم ہو جاتا ہے، اور بلا وجہ انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طرح دیگر کسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام خشوع ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ لوگ، دوسرا وصف یہ ذکر کیا گیا جو لغویات سے بچاتے ہیں، لغویات سے مومنوں کے بارے میں. اور اس کے لیے بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن خلاصتاً ایک بات سن لے. جنت کا بڑا سکون ہم نے سنا ہے، بڑی اس میں راحتیں سنی ہوں گی نا ساری چیزیں. اس میں کیا چیز ذکر کی ہے؟ فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. وہاں آپ دیکھو گے کہ جنت کے اندر آپ کو کوئی لغو بات نہیں ملے گی. اور معاشرے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ بہت سارے فسادات اور بہت سارے معاملات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ لغویات ہوتی ہے. اور لغویات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو مردہ کر دینے والی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانا وغیرہ ہے. اور اس طرح آج کل کے جو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر جو پروگرام اس طرح کے دے دیے گئے ہیں جن میں سراسر لغویات ہوتی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ برباد کر رہے ہیں. یہ لغویات انسان کے ایمان کو خراب کرنے والی. اور مومن کیا ہے کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کون ہے؟ وہ شخص ہے مومن کہ جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی فائدہ نقصان اس کے لیے نہیں رکھا ہوا. والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. دوسرا اس کا معنی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اپنی پاکیزگی کے لیے، یعنی اس نیت سے کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، کوتاہیوں کو معاف کر دے اور میرے درجات کیا کر دے؟ بلند کر دے. والذین هم لفروجہم حافظون. اور اگلا وصف یہ ذکر کیا گیا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، زبان اور شرمگاہ، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم. جو جائز طریقہ ذکر کیا گیا نکاح کی صورت میں وہی انسان کے لیے روا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ تسکین قلب کے لیے اپنی خواہشات کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی راستہ استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ ان جو ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو یہ سرکش لوگوں کے اندر شمار ہوگا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اگلا وصف یہ ذکر کیا گیا کہ مومن اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اٹھا لیجیے گی قرب قیامت. یہ فتنے کی علامت ہے نا، انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ وہ امانت کی پاسداری نہیں کرے گا اور جو اس نے وعدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا نا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہا ان العہد کان مسئولا. یہ جو عہد ہے اللہ کے نام پہ ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ جو تم نے کیا اس کے بارے میں بھی سوال، جو لوگوں کے ساتھ کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو عہد کی پابندی کرنا یہ اہل ایمان کا ایک وصف ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور آگے پھر ذکر کیا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیچھے خشوع کا ذکر کیا اور یہاں حفاظت کا ذکر کیا. یعنی حفاظت یہاں مفسرین نے مراد یہ لیا ہے اور اس کا یعنی یہ تفسیر ذکر کی ہے کہ وہ ہر وقت ایک نماز پڑھی ہے تو دوسرے کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے دوسری بھی ادا کرنی ہے، اس کے لیے ان کے لیے پلاننگ، اس کے لیے ٹھیک ہے کوشش کرنا اور ایسی چیزوں کو نماز جو اس میں کمی کوتاہی کا سبب بنتی ہے ان کو دور کرتے رہنا اور نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنا. اور دوسری چیز جو مفسرین نے اس کی ذکر کیا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے اوپر وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے. علی صلاتہم یحافظون. کیونکہ گھر میں جب نماز پڑھنے کی عادت ہوگی نا تو وقت سے آگے پیچھے لازمی ہوگا. یہ
کبھی سنتوں کا آگے پیچھے ہو جائے گا، کبھی اذکار آگے پیچھے ہو جائیں گے تو نماز کی صحیح حفاظت نہیں ہو پائے گی. تو نماز کی یعنی جماعت کی پابندی یہ بھی اس سے مراد ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، ان کو ہم نے وارث کر دیا. کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس، ہم نے جنت الفردوس کا ان کو وارث کر دی. اب یہ اوصاف کوئی اپنانا زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنی پڑی تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سوال کرو نا اللہ سے تو فصل اللہ الجنت الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنتوں میں سے سب سے اونچے درجے ہیں، اس میں سب سے زیادہ یعنی قدر و منزلت اس کے اندر ہوگی ایک انسان کے لیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم جنت الفردوس کا وارث کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اور فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت کا تعلق آگے ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مزید کل پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.